وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہو، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے، سونے یا سحری افطار کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتویٰ شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا، سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، اب چاہے تو کھا پی سکتا ہے۔ رحمت عالم یاد سرور نشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے، جو شخص یومیہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ عاشقان رسول ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے کہ علم دین سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا انشاءاللہ عز و جل، بادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام محض چند عقائد و فرائض کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ اسلام تو انسان کو زندگی گزارنے کے سنہری اصول سکھاتا ہے اور انہیں ظلمتوں یعنی اندھیروں اور تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی سے چمکاتا ہے۔ انسان زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جہاں اسلام رہنمائی نہ فرماتا ہو۔ اسلام نے جہاں ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کے رائٹس بیان فرمائے، وہیں اسلام سے قبل معاشرے کے ظلم و ستم کی چکی میں پسی ہوئی عورتیں، جو ظلم و ستم کی چکی میں عورتیں پس رہی تھی، وہ ظلم و ستم کے دلدل سے نکال کر انہیں تمام جائز حقوق دلوائے۔ اسلام بعض اوقات معاذ اللہ لوگوں کے ذہن میں اور شیطان کا یہ وار ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں پر بندش لگاتا ہے، گرہ لگاتا ہے، ان کی ترقی کو لے کر گرہ لگاتا ہے، ان کی زندگی گزارنے کے طریقہ کار پر گرہ لگاتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ آج ہم اس دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں سیکھیں گے کہ اسلام نے اسلامی بہنیں یعنی عورتوں کے مقام کو بلند کیا ہے، نہ کہ گرہ لگایا ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال کیا تھا، اسلام کے بعد عورتوں کا حال کیا ہوا؟ جن سے وہ محروم رکھی جاتی تھی، جب اسلام آیا تو عورتوں نے ان کے حقوق دلائے، جن حقوق سے عورتیں محروم تھی، دور تھی۔ الغرض اسلام نے عورتوں کو عزت کا تاج پہنا کر انہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں وہ حقیقی مقام دیا جس کا تصور بھی اسلام سے پہلے یعنی زمانہ جاہلیت میں عورت کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ کہ جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت عورتوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کو اتنے بڑے رائٹس ملیں گے، سوسائٹی میں اتنی عزت ملے گی۔ یہ عزت، یہ رائٹس، یہ وقار عورتوں کا اسلام نے بلند کیا۔
جب مصر فتح ہوا، اب دیکھیے کہ عورتوں کو کیسے بلند کیا گیا. جب مصر فتح ہوا تو ایک روز اہل مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے امیر، ہمارے دریائے نیل کی ایک رسم ہے، جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے دریا جاری نہیں رہتا ہے. انہوں نے استفسار فرمایا، یعنی سوال کیا، کیا کہا؟ ہم ایک کو کیا رسم ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ دریا کیوں رواں نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں ہم ایک کنواری لڑکی، وہ مصر کے رہنے والے کہتے ہیں ہم ایک کنواری لڑکی کو اس کے والدین سے لے کر عمدہ لباس پہناتے ہیں، زیولری سے سجا کر دریائے نیل میں ڈالتے ہیں. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اسلام میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسلام پرانی وحیات اور رسموں کو مٹاتا ہے. بس وہ رسم موقوف رکھی، یعنی روک دی گئی، اور دریا کی روانی کم ہوتی گئی. جب وہ رسم روکی گئی تو دریا کی روانی جو تھی وہ کم ہوتی رہی دھیرے دھیرے، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے چلے جانے کا قصد یعنی ارادہ کیا. یہ دیکھ کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تمام واقعہ لکھ بھیجا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ تحریر فرمایا، تم نے ٹھیک کیا، بے شک اسلام ایسی رسموں کو مٹاتا ہے، تم نے یہ ٹھیک کیا ہے. میرے اس لیٹر کو یہ رکا ہے، اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیٹر کے جواب میں اپنا ایک لیٹر دیا اور کہا اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا. جس دریائے نیل میں ایک کنواری لڑکی کو سجا کر بھیجا جاتا تھا، جب وہ دریائے نیل بہتا تھا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پہنچا اور انہوں نے وہ رکا اس خط میں سے نکالا تو اس میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو. کیا پیاری بات کہی، کیا عقیدے کی بات کہی کہ اے دریائے نیل، اگر تو خود جاری ہے تو نہ جاری ہو، اور اللہ پاک نے جاری فرمایا ہے تو میں واحد قہار سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے. سبحان اللہ، خود سے جاری ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تو اللہ پاک نے تجھے جاری فرمایا تو میں واحد قہار اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض گزار ہوں کہ تجھے جاری فرما دے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رکا جو تھا وہ دریائے نیل میں ڈالا. ایک رات میں 100 گز پانی بڑھ گیا اور یہ رسم مصر سے بالکل ختم ہو گئی. اب بتائیں، عورت کی جان جو ہر سال جاتی تھی، اور مصر والوں کا ایسا عقیدہ تھا، ایسا سوچنا تھا، لیکن اسلام نے مصر کی عورتوں کو محفوظ کیا. پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کردہ حکایت سے معلوم ہوا کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کا پرچم دریاؤں کے پانی پر بھی لہراتا تھا، اور دریاؤں کی روانی پہ بھی آپ کی نافرمانی، دریاؤں کی روانی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتی تھی. یہ بھی معلوم ہوا کہ وجود کائنات میں اسلامی تعلیمات کا نور پھیلنے سے پہلے بہت سی عجیب و غریب غیر شرعی رسومات و خرافات نے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا. مثلاً اب کیسی رسمیں تھیں، مثلاً جب دریائے نیل خشک ہونے لگتا تو اہل مصر نے اس کا یہ دل خراش حل نکالا تھا. انہوں نے یہ حل نکالا کہ وہ لوگ ہر سال ایک بے گناہ نوجوان لڑکی کو زیورات سے آراستہ کر کے اسے دریا کے بھیٹ چڑھاتے یعنی دریا میں ڈال دیا کرتے تھے، اور یہ باطل خیال قائم کر لیتے کہ دریائے نیل کو جاری رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، ورنہ یہ خشک ہو جائے گا، ڈرائی ہو جائے گا، سوکھ جائے گا. مگر قربان جائیے، نگاہ نبوت
نبوت سے فیض یافتہ، بارگاہ رسالت کے تعلیم و تربیت یافتہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جب آپ کو ان کے اس جاہلانہ رسم کا علم ہوا تو اس جاہلانہ رسم کا علم ہوا تو عورتوں کے حقوق کے اس علم بردار اور اسلام کے شیدائی کی غیرتان ایمانی کو جوش آیا اور آپ نے اپنے اختیارات اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے اہل مصر کے خلاف اسلام اس شرمناک رسم کا سختی سے نوٹس لیا. اسلام نے اس کو وہ جو خطرناک رسم تھی اس پر کام کیا اور اس کو نوٹس کیا اور اسے فوری بند کروا کر عورتوں کا وقار بلند کیا اور انہیں ان کا حقیقی مقام دلوانے میں وہ شاندار کردار ادا کیا کہ خود انسانیت بھی آپ پر فخر کر رہی ہے. مصر ایک کنٹری ہے، مصر ایک بہت بڑی کنٹری ہے. تو آپ سوچیں کہ اسلام نے یہ ایک کنٹری کی بات ہے. آپ اگر جب تاریخ پڑھیں گے، اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ اسلام نے عورتوں کو کہاں کہاں محفوظ کیا ہے. دنیا کے کون کون سے گوشے میں، کون کون سے خطے میں عورتوں پر ظلم ستم ڈھائے جاتے تھے، اسلام نے محفوظ کیا ہے عورتوں کو، عورتوں کے وقار کو بڑھایا ہے. بہرحال یہ تو وہ دور تھا کہ جب اسلام جلوہ گر ہو چکا تھا. اگر ہم اسلام سے قبل یعنی زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی حیثیت، عورتوں کا اسٹیٹس کا جائزہ لیں تو ہم پر یہ حقیقت ظاہر ہو جائے گی کہ ان پر ڈھائے جانے والے مظالم اپنی انتہائی کو پہنچے ہوئے تھے. اسلام سے پہلے عورت کو کیسی دل سوز مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا. آئیے اس بارے میں سنتے ہیں کہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شیطان نے ایک ورگلایا ہے، شیطان نے اپنا ایک جال بچھایا ہے اور دشمنوں نے ایک جال بچھایا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ عورتوں کو اسلام نے قید کیا ہے معاذ اللہ رب العالمین. جبکہ اسلام نے عورتوں کو قید نہیں کیا ہے، اسلام نے عورتوں کے وقار کو بڑھایا ہے، ان کی اتھارٹی کو بڑھایا ہے، ان کے اسٹیٹس کو بڑھایا ہے. اگر کسی کو یقین نہ ہو تو وہ اسلام سے پہلے جائزہ لے پوری دنیا کا کہ عورتوں کا کیا حال تھا اور اسلام آنے کے بعد عورتوں کا کیا حال ہے. اسلام سے پہلے دنیا عورتوں کو کس نظر سے دیکھتی تھی اور اسلام آنے کے بعد دنیا عورتوں کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. زمین و آسمان کا فرق پائیں گے. اسلام نے عورتوں کو حقوق کو بڑھایا ہے. اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا. دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و اہمیت ہی نہیں تھی. مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی نفسانی خواہشات پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی. عورتیں دن رات مردوں کی مختلف قسم کی خدمت کرتی تھی اور مختلف قسم کی خدمت کرتی تھی، یہاں تک کہ محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دیا کرتی تھی. اللہ اکبر. اتنا ظلم و ستم تھا کہ عورتیں کام کر کے مردوں کو کھلایا کرتی تھی. اسلام سے پہلے عورتوں کا ایسا حال تھا، مگر ظالم مرد پھر بھی ان عورتوں کی قدر نہیں کرتے تھے. اتنا کرنے کے باوجود بھی عورتوں کی قدر نہیں کی جاتی تھی، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے. ذرا سی بات پر عورتوں کی کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور کبھی تو قتل بھی کر ڈالتے تھے. یہ حال تھا عورتوں کے ساتھ اسلام سے پہلے. باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے. اللہ، ایسا برا دور، کیسا خطرناک دور تھا. اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی
میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھی۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ تاریک جھوپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھ دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ جھوپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کر سکتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ سوچے کیسا ظلم تھا عورتوں پر۔ کھانا پانی اور اپنی ساری ضروریاتیں اسی جھوپڑی اور جھوپڑے میں پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو اس جھوپڑے کے اندر گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھی۔ اللہ، اور جو زندہ بچ جاتی تھی تو 1 سال کے بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دی جاتی تھی اور ان کو مجبور فورس کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑے۔ اللہ اکبر۔ پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائے اور ادھر ادھر اونٹ کی مینگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہتی۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اس طرح دوسری تمام خراب رسمیں بھی تھی جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی۔ یہ جن کا شوہر انتقال کر گیا ان کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا تھا۔ اب جو غریب ہے ان کے ساتھ بھی طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھی۔ سال تک یہ ظلم و ستم کی ماری دکھیاری عورتیں اپنی اس بے کسی اور لاچاری پر روتی بلکتی تھی اور آنسو بہایا کرتی، مگر دنیا میں کوئی بھی ان عورتوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والا اور ان کے آنسو پوچھنے والا اور دور دور تک نظر نہیں آتا تھا۔ نہ دنیا میں کوئی بھی ان کے دکھ درد کی فریاد سننے والا تھا، نہ کسی کے دل میں ان عورتوں کے لیے رحم و کرم کا کوئی جذبہ تھا۔ اسلام سے پہلے عورتوں کا یہ حال تھا۔ یہ ان کے لیے پڑھنا چاہیے جو معاذ اللہ رب العالمین اپنے ذہن و گمان میں یہ بات بنا کر رکھے ہوئے ہیں کہ اسلام نے باؤنڈری ڈالی ہے عورتوں پر، اسلام نے قید بنایا عورتوں کے ساتھ معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کو یہ تاریخ پڑھنی چاہیے، ان کو یہ ڈیٹیلز پڑھنی چاہیے کہ 1400 سال پہلے عورتوں کا کیا حال تھا اور آج عورتوں کا کیا کردار ہے معاشرے کے اندر، آج سوسائٹی کے اندر عورتوں کا کیا کردار ہے، اور 1400 سال پہلے عورتوں کو کیا سمجھا جاتا تھا۔ آج سوسائٹی کے اندر اسلام آنے کے بعد عورتوں کو کیا پیاری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اسلام عورتوں کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے عورتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسلامی حکایات دے کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے ساری دنیا میں انوکھا انقلاب برپا ہوا اور لاچار عورتوں کے بھی دکھ درد دور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی برکت ہے۔ یہ آپ کا دنیا میں آنا تھا کہ عورتیں، ان کا کردار، ان کی زندگی چمک گئی، ان کے دکھ درد دور ہو گئے۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک کی طرف سے دین اسلام دے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ اسلام کی بدولت مظلوم اور مظلوم عورتوں پر رحمت کی نظر کی گئی اور ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روتی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا۔ اسلام آنے کے بعد ان کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہوا کہ عبادات، معاملات، بلکہ زندگی
اور موت کے ہر مرحلے ہر موڑ پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا. مردوں کی طرح عورت کے بھی حقوق مقرر ہو گئے. ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے. عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے. عورتیں اپنے مہر کی رقموں اور تجارتوں میں اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئی. سبحان اللہ. یہ حقوق عورتوں کو اسلام آنے سے پہلے ملے, اسلام آنے کے بعد ملے. پہلے عورتوں کے پاس کچھ نہ تھا, بنا دی گئی. جب اسلام آیا تو عورتوں کو ان کے مہر کا مالک بنایا گیا, ان کی جائیداد کا مالک بنایا گیا, اور اپنے ماں باپ, بھائی بہن, اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارثہ قرار دی گئی. الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ, اسلام سے پہلے وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھی, وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئی. کس نے بنایا؟ اسلام نے بنایا. ان کے حقوق کو کس نے بتایا؟ اسلام نے بتایا. چنانچہ قرآن کریم نے اس کو صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا. اب دیکھیں کہ اسلام عورتوں کے حقوق کو, عورتوں کے وقار کو کس طریقے سے بلند فرما رہا ہے. اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز العرفان, اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی. سبحان اللہ. قرآن نے واضح کر دیا. اب دیکھتے ہیں, اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے, نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے, اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیداد کو چھین سکتا ہے, بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں, آپ نے سنا کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ جس نے دنیا میں پہلی بار سسکتی بلکتی اس مظلوم ہستی کی آنسوؤں کو اپنے دامن کرم میں جذب کیا, اس کے زخموں پر شفقت و محبت کا مرہم رکھا, اسے ظلم و ستم کی چکی میں پستا چھوڑنے کے بجائے معاشرے کا عزت دار فرد بنا دیا. الغرض اسلام نے عورت پر ڈھائے جانے والے مظالم کا باب گیٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اسلام نے بند کر دیا. ہاں, اور اسے وہ تمام جائز حقوق دلوائے کہ جس کی یہ حقدار تھی. بلا شبہ عورتوں پر اسلام کا یہ وہ عظیم الشان احسان ہے کہ تا قیامت جس پر انسانیت کو بھی فخر رہے گا. اچھا, یہ بات اسلام کی نہیں, یہ انسانیت کی بات ہو رہی ہے. دراصل عورت انسان ہے اور مرد کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے انسانیت کی ہو رہی ہے کہ جو انسانیت میں حقوق ملنے چاہیے, اسلام نے ان حقوق کو واضح کیا اور واضح کر کے دلوایا, اور دلوانے کے ساتھ ساتھ صبح قیامت تک ان حقوقوں کو محفوظ کر دیا کہ عورت کو ان کے حقوق دینے ہیں. یاد رہے, عورت اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتی ہے. مثلا کبھی بیٹی کے روپ میں, تو کبھی بہن کے روپ میں, کبھی بیوی کے روپ میں, اور کبھی ماں کے روپ میں نظر آتی ہے. عورت چاہے کسی بھی روپ میں ہو, جب بھی اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو اسلام نے اس کے جذبات و احساسات کو ذرہ برابر بھی
ٹھیس نہ پہنچنے دی، بلکہ اسے ظلم و جبر کے بھور سے نکال کر ایک نئی زندگی بخشی ہے۔ خصوصاً اسلام سے قبل بیٹیوں کے معاملے میں برسوں سے جاری ظالمانہ اور وہ حاشیانہ رسمات، وہ خرافات کا باب، وہ خرافات کا گیٹ بند کر کے اور معاشرے کے اندر انہیں ایک منفرد مقام دلوانے میں دین اسلام کا کردار لائق تحسین ہے۔ آئیے اسلام سے قبل ان ننھی کلیوں کے ساتھ ہونے والے اذیتناک سلوک اور درد بھری داستان سنتے ہیں اور عبرت کے مدنی پھول چنتے ہیں۔ یہ بتانے کی بات کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، عورت کبھی بہن ہوتی ہے، عورت کبھی ماں ہوتی ہے، چاہے کسی بھی روپ میں عورت ہو، اسلام نے ہر روپ میں اس کی حفاظت کی ہے اور اسلام نے ہر دور میں اس کے مقامات کو محفوظ کیا ہے، اس کے حقوق کو دلوایا ہے۔ یہ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام سے پہلے لڑکیوں کے ساتھ جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تھا۔ کہیں پیدا ہوتے ہی انہیں زمین میں زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا، کیونکہ اس ظلم اور اس ظالم معاشرے میں بیٹی کی پیدائش کو باعث شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ بسا اوقات کسی شخص کو معلوم ہوتا، اگر کسی کو یہ معلوم ہو جاتا اور یہ معلوم ہوتا کہ اس کے یہاں بیٹی کی ولادت، بیٹی کی برت ہوئی ہے، تو وہ کئی دنوں تک لوگوں کے سامنے نہ آتا اور نہ وہ غور کرتا کہ وہ اس معاملے میں کیا کرے۔ اس کے اگر بیٹی کی برت ہو گئی ہے، بیٹی کی ولادت ہو گئی ہے، وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہو جاتا تھا۔ ایسا جاہلانہ معاشرہ تھا اس وقت۔ آئیے ذلت اور برداشت کر کے بیٹی کی پرورش کر کے یا شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا تھا۔ سوچتا تھا کہ کیا کروں، معاشرے کو کیا منہ دکھاؤ، میرے گھر بیٹی کی ولادت ہو گئی ہے۔ اور سوچنے کے بعد ذہن یہ بنتا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی سی ننھی سی بیٹی کو زمین میں دفن کر دیتا تھا، جیسا کہ پارہ 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ خبردار، یہ کتنا برا فیصلہ کر رہا ہے۔ لیکن اس پتھر دل معاشرے میں ایسے رحم دل لوگ بھی موجود تھے کہ جو بچیوں کے بے کسی پر خون کے آنسو بہاتے اور جہاں تک ممکن ہوتا بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے۔ مثلا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ذات بھائی اور حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید بن عمر بن نفیل کو جب پتا چلتا کہ فلاں کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے اور وہاں اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، جس کے وہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، تو دوڑ کر اس کے پاس جاتے اور اس بچی کی پرورش اور اس کی شادی وغیرہ کے اخراجات ایکسپینس کی ذمہ داری اٹھاتے اور اس طرح سے ننھی کلی کو کھلنے سے پہلے مسل دیے جانے سے بچا لیتے۔ ایسے بھی لوگ معاشرے کے اندر تھے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا کہ چنانچہ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا اور ہر ایک کے بدلے 10 ماہ والی حاملہ اٹھنیاں اور ایک اونٹ بطور فدیہ ان کے باپوں کو دیا۔ یہ ایسے لوگ جو موجود تھے نا، جو یہ کام کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ دور جاہلیت میں ہم نے ایسا کیا، کیا مجھے
اس عمل کا کوئی اجر ملے گا؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عمل کا اجر تو تمہیں مل گیا، سبحان اللہ، اس عمل کا اجر تو تمہیں مل گیا، اللہ پاک نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق مرحمت فرمائی، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ جس نے اسلام کو پہچاننے کی کوشش کرے اور اسلام کو جانے کی کہ جس نے عورتوں پر رحم کیا اسے اسلام کی دولت نصیب ہو گئی، جس نے عورتوں پر شفقت کیا اسے اسلام کی دولت نصیب ہو گئی، مرحمت فرمائی اور نعمت ایمان سے سرفراز کر دیا، سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ اسلام سے پہلے ان بھولی بھالی نازک کلیوں کو کس قدر دردناک انداز میں کچلا گیا، ان پر زمین تنگ کر دی گئی، ان سے جینے کا حق چھینا گیا، یہ اسلام سے پہلے کیا جا رہا تھا، اور ان پتھر دل باپوں نے ان پھولوں جیسی بیٹیوں کو زمانے کی ملامت کے ڈر سے اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت کی وادی میں ڈھکیلنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ الغرض درد جاہلیت میں بیٹیاں خاندان ان کی عزت نہیں بلکہ نحوست کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو نحوست سمجھا جاتا تھا۔ افسوس کہ اس ترقی یافتہ دور میں بھی زمانہ جاہلیت کی یادیں تازہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ اب ترقی یافتہ دور آ گیا ہے، ٹیکنالوجی کا دور آ گیا ہے، لیکن اس دور میں بھی جاہلیت کی کمی نہیں ہے۔ آج بھی بعض نادان مسلمان ایسے ہیں جو بیٹیوں سے محبت کرنے اور ان پر شفقت کرنے اور ان پر مہربانی کا ہاتھ رکھنے کے بجائے بیٹی کے وجود سے نفرت کرتے ہیں، اور اس بیچاری کو پیدائش سے قبل ماں کے پیٹ میں ہی مروا دیا جاتا ہے۔ اللہ، جبکہ دنیا میں آنے والی بعض بچیوں کو ماؤں سمیت موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے، یا اس بچی کو کچرا کنڈی میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں وہ ننھی سی بچی کتے بلیوں اور چیل کووں کے خوراک بن جاتی ہے، یا پھر انہیں مختلف فلاحی سماجی اداروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ سب علم دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے کردار میں اسلام نہیں ہے، جن کے دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام نے بیٹیوں کے ساتھ ہونے والے بدسلوکی اور ظلم و زیادتی سے منع فرمایا ہے، اور رحمت عالمیات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی پرورش کرنے اور ان سے حسن سلوک سے پیش آنے پر جنت میں داخلے کی بشارتیں عطا فرمائی ہے۔ آئیے ان سے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیسا حال تھا کہ عورتوں کو بڑا ہونے ہی نہیں دیا جاتا تھا، ان کو جینے کا حق نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی انہیں دفن کر دیا جاتا تھا، ماں کے سکم میں ہی مار دیا جاتا تھا۔ لیکن قربان جائے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اسلام پر قربان جائے کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو کیسا محفوظ کیا ہے، عورتوں کے اسٹیٹس کو کیسا بڑھایا ہے، عورتوں کو ان کے وقار کو کیسا بڑھایا ہے کہ ارشاد فرمایا جس شخص کی بیٹی ہو تو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے کو ان پر ترجیح نہ دے تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک ہم کو ایسا لگتا ہے کہ حدیث ہے، ہاں حدیث ہے، حدیث ہے، یہ انسانیت کو زندہ کر رہی ہے، لیکن اسلام کے ماننے والے تو زندہ ہو رہے ہیں، یہ انسانیت کو زندہ کر رہی ہے۔ جو لوگ اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ تم بیٹیوں پر رحم کرو، تم عورتوں کے مقام کو سمجھو، اور جنہوں نے سمجھا اللہ نے انہیں اسلام کی دولت عطا فرما دی، جنہوں نے سمجھا انہیں اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ ارشاد فرمایا بیٹیوں کو برا مت کہو،
میں بھی بیٹیوں والا ہوں. سبحان اللہ. کیا پیاری بات کہی, کیا پیاری حدیث پاک ہے, کیا پیاری بات ارشاد فرمائی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں, غمگسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تیسرا فرمان سنیے, ارشاد فرمایا جو شخص 3 بیٹیاں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ اب دیکھیں عورتوں کے اسٹیٹس کو اسلام کیسے بڑھا رہا ہے, عورتوں کے مقام کو اسلام کیسے بلند کر رہا ہے کہ ارشاد فرمایا جو شخص 3 بیٹیاں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے, یہاں تک کہ اللہ پاک انہیں بے نیاز کر دے. مثلا ان کا نکاح ہو جائے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے. کیا مقام بلند کر دیا اسلام نے عورتوں کو, کتنا عروج پر پہنچا دیا. کوئی ایسا کرے عورتوں کے شفقت کرے, ان کی پرورش کرے, ان کا شفقت کا ہاتھ پھیرے, یہاں تک کہ ان کا نکاح کرا دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے. کیا چاہیے؟ حاجی سے پوچھیں گے نا تو جنت کی طلبگار ہوگی تبھی وہ حج کر رہا ہوگا. نمازی سے پوچھیں گے نا تو جنت کا طالب ہوگا تبھی وہ نماز پڑھ رہا ہے. قرآن کی تلاوت کرنے والے سے پوچھیں گے نا تو جنت کا طالب ہے تب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے بخش دیا جائے اور داخلے جنت کر دیا جائے. اور اگر کسی کو جنت چاہیے تو وہ اپنی بہن پر رحم کرے, وہ اپنی بیٹی پر رحم کرے, وہ اپنی بیوی پر رحم کرے, وہ اپنی ماں پر رحم کرے. اور جو اس طریقے سے رحم کرے اور اپنی بہنوں پر اپنی بیٹیوں پر رحم کر کے ان کے نکاح کرا دے تو اللہ تبارک و تعالی جنت اس پر واجب فرما دیتا ہے. جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے. یہ ارشاد نبوی سن کر ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر کوئی شخص 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ثواب ہوگا, اس کے لیے بھی جنت واجب کر دی جائے گی. راوی فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر لوگ ایک بیٹی کا ذکر کرتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بارے میں بھی یہی فرماتے. سبحان اللہ. کیا مقام بلند کیا ہے اسلام نے عورتوں کا. آئیے چوتھا فرمان سنتے ہیں کہ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام نے عورتوں کے مقام کو کیسے بلند فرمایا ہے, اسلام نے عورتوں کے مقام کو کیسا اوپر اٹھایا ہے, اسلام نے عورتوں کے اسٹیٹس کو کیسا بلند کیا ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام عورتوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں شیطان ان کا ذہن بناتا ہے کہ اسلام عورتوں کے لیے باؤنڈری ڈالتا ہے, اسلام عورتوں کو قید خانے میں رکھتا ہے. معاذ اللہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اسلام کی ہسٹری کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں, یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات سے دور ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اسلام جو ہے یہ عورتوں کے اسٹیٹس کو گھٹاتا نہیں ہے بلکہ اسلام نے عورتوں کے اسٹیٹس کو بڑھایا ہے. ارشاد ہے, چوتھا ارشاد سنیے کہ عورتوں کے مقام کو کیسا بڑھایا جا رہا ہے, عورتوں کے مقام کو کیسا بلند کیا جا رہا ہے. کیا ارشاد فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے. آہا, یہ کیا وقار کو, عورتوں کے وقار کو بلند نہیں کیا گیا, اس میں عورتوں کے اسٹیٹس کو بڑھایا نہیں گیا. ایک وقت ایسا تھا معاشرے کے اندر کی لڑکی پیدا ہو تو باپ شرمندہ ہو جاتا تھا, لڑکی پیدا ہو تو باپ اس کو دفنانے کے پلان کرتا تھا. لیکن قربان جائے اسلام پر, اسلام کہتا ہے جب کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر پر فرشتوں کو بھیجتا ہے. سبحان اللہ. جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. سبحان اللہ. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک
کمزور جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے. جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے لیے شامل حال رہے گی. کیا پیاری حدیث پاک ہے. آئیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہیں اور دعوت اسلامی کے اس سنتوں پر اجتماع میں ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم عورتوں، اچھا آج بھی یہ چیز ہے، آج بھی معاشرے کے اندر یہ عام ہے، بعض لوگ بیوی پر ظلم کرتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ میری غلام ہے. نہ بیوی شوہر کی غلام ہے اور نہ شوہر بیوی کا غلام ہے. یاد رکھیں، اسلام نے بیوی کو بیوی کے حقوق دیے ہیں اور شوہر کو شوہر کے حقوق دیے ہیں. انسانیت کہتی ہے اسلام نے سب کے حقوق دیے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع میں نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بیوی پر بھی شفقت کریں گے اور رحم کریں گے. انشاءاللہ بیٹی پر بھی شفقت کریں گے اور رحم کریں گے. انشاءاللہ بہن پر بھی شفقت کریں گے اور رحم کریں گے. انشاءاللہ عورتوں کے اسٹیٹس کو سمجھے، عورتوں کے مقام کو سمجھے کہ عورت کا مقام یہ ہے. اسلام نے عورت کے مقام کو اتنا بڑھایا ہے دنیا کے وہ لوگ جو اسلام کو معاذ اللہ رب العالمین خواہ بدنام کر کے کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو باؤنڈری میں رکھا ہے، اسلام نے عورتوں کے وقار کو گھٹایا ہے. آپ دیکھیں اسلام نے عورت کے مقام کو یہاں تک کی بڑھایا ہے کہ کہا جاتا ہے جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے اور جب تک وہ اپنے گھر میں بیٹی بن کر رہتی ہے وہ باپ کے لیے جہنم میں آڑ بنی رہتی ہے، اور جب وہی بیٹی کسی کی بیوی بنتی ہے تو وہ شوہر کے لیے جہنم میں آگ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، شوہر کو جہنم میں جانے سے بچا لیتی ہے. اور اسلام کہتا ہے، اسلام نے عورت کے اسٹیٹس کو اتنا بلند کیا ہے. اسلام کہتا ہے جب وہ بیٹی سے بیوی بنی اور بیوی بننے کے بعد جب وہ ماں بنتی ہے تو اسلام کہتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک عورت کے قدموں کے نیچے لا کر اسلام جنت رکھ دیتا ہے. کیا اسلام سے زیادہ عورتوں کے وقار کو کون بڑھائے گا؟ اسلام سے زیادہ عورتوں کو ترقی کس نے دلائی ہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سمجھنے کی بات ہے. آئیے ہم یہ نیت کرتے کہ انشاءاللہ آج سے ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے ہمارے گھر کی اسلامی بہنوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی. انشاءاللہ ہماری بہن کو تکلیف کون نیت کرتا ہے نہیں پہنچے گی. بہت سارے لوگ ہیں نا، آپ کو بتا دوں، آپ مفتیان اکرام سے رابطہ کریں کہ جب ماں باپ کا گھر بٹتا ہے اور کھیتی بٹتی ہے تو اس میں بہن کا حق ہوتا ہے، بیٹی کا حق ہوتا ہے. قرآن میں واضح ہے. اور کتنا حق ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ فیملی وائز ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے مفتی صاحب کے پاس جائیے. اگر آپ نے اس کا حق نہیں دیا تو میدان محشر میں دینا ہوگا. سن لیجئے، دینا ہوگا. اسلام نے ان کے حقوق کو رکھا ہے. آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ جتنے اس اجتماع میں آئے ہیں وہ نیت کریں گے اگر میری بہن ہے تو میں اپنی بہن کا حق دے دوں گا اپنی پراپرٹی سے. میری بیٹی ہے تو میں اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں اس کا حق اپنی پراپرٹی سے دے کر جاؤں گا. نیت کر لے گا، ہر کوئی نیت کر لے گا تو ہمارے آج معاشرے میں جو عورتوں پر ظلم و ستم باقی رہ گئے، جو جاہلانہ چیزیں، وہ بھی ختم ہو جائے گی. الحمدللہ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ پوری دنیا میں امن و سکون برپا ہو جائے، امن و سکون برپا ہو جائے. دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں اسلام کو واضح کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. جیسے آج آپ اس ہفتہ وار اجتماع میں آئے، آپ کو پتا چلا کہ کیا عورت کا اسٹیٹس، عورت کا مقام کیا ہے اور اسلام نے عورت کے مقام کو کتنا بلند کیا ہے. تو آپ کا بھی خلاصہ ہوا ہوگا. بہت سارے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں، آپ جب میڈیا پر جائیں گے، فیس بک پر جائیں، واٹس ایپ پر جائیں تو پتہ چلتا ہے بہت سارے مسلمان بھی ان کی زبان سے یہ کہتا نکلتا ہے یار اسلام کی باتیں مانیں گے تو کیا ہو جائے گا یار، عورتوں کو پردے میں رکھنا پڑے گا. یہ ایک الگ موضوع ہے، وقت نہیں رہا، اس پر بھی ایک تھوڑا سا خلاصہ ہو جاتا. بہت ساری چیزیں. تو آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ صحیح چیز سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کا دامن مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے، ہر ہفتے آئیں گے اور دوسروں کو لائیں گے انشاءاللہ. کس کس کی نیت بن رہی ہے کہ آنے والے ہفتے کم سے کم میں چھٹی کی نسبت سے کتنے لوگوں کو لاؤں گا؟ کتنے لوگوں کو لاؤں گا؟ کتنے لوگوں کو؟ اگر یہاں جتنے بیٹھے اگر یہ سب 6 کو لائیں گے
کتنوں کو لائیں گے؟ جو مسجد بھرے گی یا خالی رہے گی؟ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، آج جو آئے اجتماع میں بیان اختتام کی طرف انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے، آخری آپ کو ایک ذہن بنا دیں کہ جیسے اب یہاں پر آئے تو یہاں پر بیٹھ کر ہم کو کیا پتہ چلا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق کو، لیڈیز کے حقوق کو، جیسے کچھ دنوں پہلے گزرا تو وومن ڈے، ٹھیک ہے لوگ مناتے، ٹھیک ہے منانا بھی چاہیے، لیکن کیسے منانا چاہیے اسلام سے سیکھیے۔ کیسے منانا چاہیے، کس سے سیکھیے؟ اسلام سے سیکھیے۔ مناتے تو ہے لوگ، کیوں مناتے پتہ ہے؟ وومن ڈے منا رہے ہوتے اور دل میں نیت گندی ہوتی ہے، عورت کی عزت بھی کر رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ، اور اگر دل ٹٹول کے دیکھ لے، نفس کو ٹٹول کر دیکھ لے تو پتہ چلے گا کہ ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ آج ایسا حال ہے معاشرے کا معاذ اللہ، بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ تو آئیے اس کو صحیح کرنے کے لیے نیت کرتے کہ انشاءاللہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت مدنی قافلے بھی راہ خدا میں سفر کرتے رہتے، 3 دن کے، 12 دن کے، 1 ماہ کے، 12 ماہ کے۔ تمام اسلامی بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ 18، 19، 20 مارچ کو چھٹیوں کا موقع ہے، اس میں بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم خود بھی سفر کریں گے اور دوسروں کو بھی سفر کرائیں گے۔ ایک آخری آپ کو وضاحت کروں، معاشرے کے اندر آج بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہم سے کھیلا جا رہا ہے، دشمن ہم سے کھیل رہے ہیں۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری اسلامی بہنوں کو ورگلایا جا رہا ہے، اور باقاعدہ ایک ایسے گروپ بنے ہوئے جو معاذ اللہ کہتے ہیں، اور باقاعدہ یہ چیز رکھی ہوئی ہے، کسی سے چھپی نہیں ہے کہ اگر تم مسلم لڑکی کو اپنے ناجائز عشق میں پھنسا کر معاذ اللہ شادی کرو گے تمہیں اتنے پیسے ملیں گے۔ آپ یہ سوچیں اگر اس چیز سے بچنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے تو خود کے اندر اور اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کے اندر اسلامی تربیت کو، اسلامی تعلیمات کو عام کر دے، انشاءاللہ دنیا بھر کی اسلامی بہنیں محفوظ ہو جائیں گی۔ ہمارے گھر کی نہیں بلکہ دنیا بھر کے اسلامی بہنیں محفوظ ہو جائیں گی۔ مدنی قافلے جو سفر کرتے، اگر کسی کا بھائی مدنی قافلے میں سفر پر چلا گیا تو کیا اس کی بہن بے پردہ گھومے گی؟ آپ بتائیں، کیا اس کی بیوی بے پردہ گھومے گی؟ گھومے گی؟ نہیں گھومے گی، سمجھائے گا آگے، اپنی بہن کو بھی بھیجے گا۔ تو آپ کوشش کریں، اگر کسی کے والد صاحب اجتماع میں آ گئے تو کیا ان کی بیٹی جائے گی؟ سنیں گے تو کچھ تو عمل آئے گا۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ دعوت دینے میں پیچھے نہیں ہٹے، اور نیت کریں کہ روزانہ کم سے کم 2 لوگوں کو اجتماع کی دعوت دوں گا۔ کتنے لوگوں کو؟ ہفتے میں کتنے ہو جائیں گے؟ کتنے؟ 14 ہو جائیں گے، 14 ہو جائیں گے، اور 14 کو جب دعوت دیں گے تو ضرور 6 آ جائیں گے، اللہ نے چاہا تو، لیکن مضبوط والی دعوت ہو انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ نالج لینے کے لیے، جانکاری لینے کے لیے ہمیں کبھی پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے۔ آئندہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔